جرگہ سسٹم ظاہر کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو ریفارم اس میں لائی جا سکتی ہیں، اصلاحات اس میں لائی جا سکتی ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ یا اس کو سمجھ لیں کہ کیا اس کے ساتھ ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس پورے نظام کے ساتھ کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا گنجائش نکلتی ہے؟ دیکھیے عمران، یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو جاننا بھی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور آف کورس اتنا ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ میں چھوٹے سے ٹائم میں کوشش کروں گی کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ بیسکلی کیونکہ ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں بلوچستان یا کے پی کے قبائلی علاقے ہمارے یہیں پہ پائے جاتے ہیں، اور کیونکہ صدیوں سے ہی سسٹم چلا آ رہا ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں قبائلی لوگوں کا، ان کا جرگہ سسٹم آپ دیکھیں، جیسے ذوب جیسی ہمارے پاس سٹیٹس ہیں۔ بیسکلی یہ سٹیٹس تھی جب یہ پاکستان میں شامل ہوئی ہیں، تو جو ان کے سردار ہیں، شروع سے جتنے سردار چلے آ رہے ہیں، اور سردار سے ہٹ کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ خود بھی سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد والی وہ جو بات ہے، ایک جہالت آپ کہہ لیں، ایجوکیشن کی کمی کہہ لیں، وہ ان کے اندر اتنی ٹریول کرتی ہے کہ یہ اسی کو بہترین سمجھتے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ تھوڑی سپیڈی ہوتا ہے جرگہ سسٹم میں، جب فیصلے ہوتے ہیں وہ سپیڈی بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو انصاف بھی ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ غلط ہی ہو جاتا ہے، انصاف بھی ملتا ہے۔ اور آئی تھنک ہماری عدالتوں میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، کچھ ایویڈنس کی کمی سے، کچھ اور ریزن سے۔ تو جرگہ سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے، بٹ ابھی جس سٹیج پہ ہم لوگ ہیں، جرگہ سسٹم میں ہمیں بہت سے چینجز لانے ہیں، اور ان چینجز کو ہم پازیٹیو سینس میں جب تک ہم گائیڈ نہیں کریں گے، جہالت ختم نہیں کریں گے، ایجوکیشن کی کمی، ایجوکیشن اتنی کم ہے کہ آپ کو ایک وقت میں یاد ہوگا کہ ہماری پاک آرمی نے بلوچستان میں ایک، میں کوئی خاص وہ اس کو وہ نہیں کرنا چاہتی، یہ فراری ہم ان کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو، ان پہ ایک انہوں نے مشن کیا تھا، اور کافی اسٹرگل کے بعد جب ان کی گرفتاریاں ہوئی تھی، تو جب ان سے کوسچنز ہوئے تھے تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لڑ کس سے رہے ہیں، بس جبکہ وہ دشمن ہے، مقابلہ خالی پاک دشمن آرمی۔ ہے، یہ نہیں پتا کہ کون دشمن ہے، کیا ہے، بس ایک اس کی اندھی تقلید۔ اچھا یہ بتائیے گا، Exactly. وقت کی کمی بھی ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جناب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح کے اس میں قوانین جو ہے وہ شامل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، یہ چل رہا ہے معاملہ۔ بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بیکاز ابھی تو ہمارے پاس بہت ساری طریقہ کار آ گئے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور آئی تھنک اعلیٰ حکام کی طرف سے کوشش بھی جاری ہے، اور اس میں ہم لوگ جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹ لوگ ہیں، ہمیں بھی اس میں کام کرنا چاہیے، ورک شاپس دینی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اویئرنیس، اور جو جرگہ کے افراد ہیں ان سے بیٹھ کے میٹنگز ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ سے ریلیٹ آفیسرز کو، آرمی آفیسرز یا قانون سے ریلیٹ جو ہمارے ہیں، محکمے سے ریلیٹ، ان کو بھی ایڈ آن کیا جائے۔ پھر ایسے لوگوں کو اس میں ایڈ کیا جائے جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں۔ جرگے میں ایسے لوگوں کا بھی استحصال ہونا چاہیے جو اتنے ٹائم سے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اسی طرح ہم ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ جو چیزیں کریں، اس میں سب سے بڑی مین میں تو یہی کہوں گی کہ جہالت۔ جب تک ہم اس جہالت کو ختم نہیں کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں۔ سیکنڈلی، ہم انہی جرگہ سرداروں سے ان کو سینٹ میں جگہ دیں، دے وانٹ دیٹ، کہ ان کو سینٹ کے بھی، گورنمنٹ کے اندر بھی سیٹس دی جائیں، ان کو شامل کیا جائے۔ یقین مانے کہ یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں، ان کے عوام وہاں کے، ہمارے قبائلی علاقوں کے اتنے پاورفل ہیں، ہم ان کو بلکہ اپنے یوز میں یوٹیلائز کریں، ان کی کوالٹیز مطلب کو ہم انہیں اس سے آرمی میں۔ زیادہ اور کیا پاورفل ہوں گے کہ جناب وہ سوچ جو ہے سب کی وہ بالکل گنگ ہو گئی ہے، وہ اسی طرح سوچ رہی ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک میں یہاں پر لوں گا، اور بات یہی ہو رہی ہے کہ اس میں اصلاحات کیا لائی جا سکتی ہیں، اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، یا پھر کیا اس میں بہتر کس طرح سے یہ نظام ہو سکتا ہے۔